أبو سعيد الطيب ووضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزي التيمم ما لم يحدث. فأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على الصبحات والتيمم بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أهلا عند المسافر منها فما أيقظنا إلا قر الشمس. فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون وهو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير ولا يضير ارتحلوا فارتحل. لا ضير أو قال لا يضير. فقال لا ضير أو قال لا يضير أحسن الله إليكم ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انتفل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلان كان يسميه أبو رجاء. نسي عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له السابي. قال هو الذي تعنيني. فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو قال سفيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق الأزالية ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال اذهب ففرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وإيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلي أنها أشد ملأة منها حين أبتدعوا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. فقال لها تعلمين ما رزعنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي اسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له السابي ففعل كذا وكذا فوالله أنه لا أسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه. فقال يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله سبع خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالي السابقين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أصب أم أمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ابھی جو آپ حضرات نے حدیث سنی اس کا آخری حصہ ہی باقی رہ گیا ہے، لیکن گزشتہ جب یہ درس دے کر میں گھر گیا تو وسط امریکہ یعنی سینٹر امریکہ سے ایک آدمی کا فون آیا تھا کہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ سبق شروع ہوا ہے، ہمارے یہاں فجر کی نماز کا وقت ہے، ہم نے فجر کی نماز کے وقت کے بعد شروع کیا، دیکھا تو یہ آخری قصہ چل رہا تھا. لہذا مہربانی کر کے اس قصے کو اگر پورا پھر بتا دیں تو ہمیں اچھا رہے گا.
اس فن کی وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ بھی آپ کو بھی 48 گھنٹے درمیان میں گزر گئے ہیں، کہیں قصہ میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہو، اس وجہ سے پھر سے بتا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا تھا کہ سعید الطیب، پاکیزہ مٹی، یہ مسلمان کے لیے وضو کا قائم مقام ہے، اور جب تک وہ تیمم رہے گا وہاں تک یہ جس طریقے سے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک ہی تیمم سے متعدد عبادتیں کرنا جائز اور درست ہے۔ اور اس سلسلے میں جو واقعہ ذکر کیا وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک مرتبہ کسی جہاد کے سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور جب واپس ہو رہا تھا تو اس وقت رات بھر دن بھر چلتے رہے یا جنگ کے مصروفی میں مشغول رہے، اور پھر اس کے بعد رات بھر راستہ کاٹتے رہے، چلتے رہے، سفر کرتے رہے، اور جب اس طریقے سے بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے تو اس وقت آدمی کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہوتی ہے وہ آرام کرنا ہوتا ہے، نیند نکالنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی سارے کے سارے تھکے ہوئے تھے، اور سب کو بہت زیادہ نیند کا تقاضا تھا، تھکان تھی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رات کے آخری حصے میں کچھ دیر سستانے کا، کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا، اور آرام کرنے کے لیے سفر کو روک دیا، چنانچہ سارے کے سارے سو گئے۔ اب فجر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن گہری نیند میں پڑے ہونے کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہاں پر ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز وغیرہ قضا ہو جانے کا وغیرہ کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ خود بخود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر کرایا گیا، تاکہ امت کے لیے اس میں بھی کوئی سنت ہو، امت کے لیے اس میں بھی رہبری ہو۔ اس وجہ سے اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی صحابہ کی نماز قضا ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تو کیا ہوا، ان کے لیے قضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرائی گئی۔ خیر، بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں تو ان کو اٹھاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ سونے کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ رہے ہو، اور نبی کا خواب بھی بمنزل وحی کے ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں وحی نازل ہو رہی ہو، اور ہم اس میں رکاوٹ یا اس میں کیا ہے خلل اندازی کریں، یہ پسندیدہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے کوئی بھی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے ہو تو اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اب یہاں یہ ہوا کہ سورج نکل آیا، اور سورج نکلنے کی وجہ سے ایک آدمی اٹھ گیا، دوسرا اٹھ گیا، تیسرا اٹھ گیا، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب اس قسم کی حالت پیش آئے گی تو بہت ہی زیادہ رنج ہوگا، بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا۔ ان کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آج فجر کی نماز ہم سے چھوٹ گئی، لیکن کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کچھ صحابی اٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو نہیں، لیکن زور سے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ اس آواز کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تکبیر پڑھنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حالت پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، فجر کی نماز آج ہماری فوت ہو گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لا ضیر یا کہو لا یضیر، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ گھبراؤ مت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم نے جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑی، نیند کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی ہے، اس وجہ سے تم کا اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے کوئی پریشانی کرنے کی، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا لا یضیر، یا اس طریقے سے نماز چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں کوئی گناہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم لوگ تو سوتے وقت اٹھنے کے پورے ارادے کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا آنکھ نہیں کھلی، تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔
بہرحال پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ وقت جو تھا نماز کے پڑھنے کا نہیں تھا، مکروہ وقت تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ فرمایا، سفر شروع کیا، کچھ دیر گئے، اور وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی قضا فرمائی، جماعت کیا، اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کی قضا ہوئی۔ جب فجر کی نماز کی قضا کر رہے تھے تو سارے کے سارے صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھے، لیکن ایک صحابی وہ نماز میں شریک نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے نماز میں شرکت کیوں نہیں کی، کیوں نماز تم نے نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے احتلام ہو گیا تھا رات کو سونے کی وجہ سے، اور احتلام کی وجہ سے میں ناپاک ہو گیا تھا، اور وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے کیا ہے نماز نہیں پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آگے چلو، آگے چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پانی کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے اور یہاں پر کہیں پانی نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی پانی کا انتظام کرنا چاہیے، پانی تلاش کرنا چاہیے اور پانی حاصل کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بلایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تو نام لیا ہوگا، لیکن کیا ہے دوسرا راوی جو ہے وہ نام بھول گیا کہ وہ کون سے صحابی تھے۔ یہ دوسرے کا نام یاد رہا جن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ایک صحابی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطراف میں جا کر دیکھو، کہیں کنواں، تالاب یا کوئی پانی وغیرہ کا انتظام ہو تو تلاش کرو، اس وجہ سے کہ سارے کے سارے صحابی جو ہے وہ پیاسے ہو رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے اور یہاں پانی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لہذا پانی تلاش کر کے تم لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی پانی کی تلاش کرنے کے لیے نکلے، کچھ دیر چلے، تھوڑی دیر انہوں نے تلاش کیا تو وہاں تو کہیں پانی نہیں ملا، لیکن دور سے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اونٹنی کے دونوں طرف پانی کے مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں اور پانی بھر کر وہ کہیں سے آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد پہلے تو یہ پوچھا کہ بھائی یہاں کہاں سے تم پانی لے کر آ رہی ہو، کہاں پر پانی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ گزشتہ کل اسی وقت پانی بھر کر میں چلی تھی اور رات بھر چلتی رہی، آج 24 گھنٹے ہوئے، اس وقت یہاں پر میں ہوں، یعنی یہاں سے 24 گھنٹے کی مسافت کے اوپر پانی موجود ہے، یہاں پر قریب میں کہیں کوئی پانی نہیں ہے۔ میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے نکلی تھی اور یہ میں پانی بھر کر اپنے اہل و عیال کے پاس جا رہی ہوں، یہ اس عورت نے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ چلو تم ہمارے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کو کہا۔ یہ عورت دیہاتی تھی، گاؤں کی تھی، اسے معلوم نہیں تھا، صرف اس کو اتنا معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی ہے کہ جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، مورتی پوجا کو چھوڑ رکھے اس نے، اور انہوں نے ایک نئے دین کو شروع کیا ہے۔ اس وجہ سے جس نے کہا کہ کیا تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اس آدمی کے پاس لے جا رہے ہو جو صحابی ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں ابھی آخر میں حدیث میں آئے گا، میں وہی بتاؤں گا۔ کیا اس کے پاس لے جانا چاہ رہے ہو؟ یعنی وہ کہہ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت علی بھی انہی کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کے ساتھ بلا رہے تھے، اپنے رسول کے پاس چلو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس صحابی کے پاس چلو۔ حضرت علی نے کہا کہ ہاں ٹھیک سمجھی، تو ہم اسی کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں تو صحابی کے نام سے ان کو یاد کر رہی ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا اس قافلے کے پاس آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو روک دیا اور روکنے کے بعد کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 24 گھنٹے تک سفر کرو تو وہاں تک کہیں کوئی پانی وغیرہ انتظام نہیں ہے، یہی ایک عورت ملی ہے، اس کو ہم پکڑ کر لائے ہیں۔ اب یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شروع ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معجزہ ہے، وہ معجزہ بھی تمہیں معلوم ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت کو کہا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ جس جس کو پانی کی ضرورت ہو، جس جس کے پاس پانی کا جو برتن ہو وہ برتنوں میں پانی کو بھر لے، جس کو پینے کی ضرورت ہو پی لے، جس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو استعمال کر لے اور اپنے برتنوں کو بھر لے۔ اسی طریقے سے اس آدمی کو جس کو غسل کی ضرورت تھی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ لو یہ پانی، اور اس پانی کے ذریعے سے اپنا غسل وغیرہ کر کے فارغ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اس نے بھی پانی لیا اور یہ کیا ہے، تیار ہو گئے۔ اب یہ عورت وہاں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے اور بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے لشکر والے سب نے پانی لیا، سب نے پانی پیا، سب نے پانی بھرا، لیکن اس کے مشکیزے میں پانی کم نہیں ہوا، بلکہ یوں محسوس ہوا کہ جتنا پانی تھا اس سے زیادہ اس میں پانی آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ پانی کا سب نے پانی لیا، لیکن اس کے باوجود اس میں پانی میں کوئی کمی وغیرہ واقع نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ دیکھو، ہم نے اس عورت کے پانی میں سے ایک قطرہ بھی پانی، جو عورت وہاں سے لے کر چلی تھی اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی ہم نے استعمال نہیں کیا۔ جو کچھ پانی ہے اس میں سے ملا، ہاں استعمال کیا ہے، لیکن جو کچھ ہمیں یہ پانی ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے، لیکن ملا ہے اس کی عورت کی وجہ سے، اس کے پانی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اس عورت کے اس احسان کا بدلہ ہمیں چکانا چاہیے، اور ہم سے جتنا کچھ ہو سکے اس عورت کی مدد کرنی چاہیے، لہذا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر آویں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ، ایک چادر بچھا دی گئی، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس، کسی کے پاس ستو تھا وہ ستو لے کر آیا، کسی کے پاس کھجور تھا وہ کھجور لے کر آیا، جس کے پاس کپڑا تھا وہ کپڑا لے کر آیا، بہرحال جو کچھ جس کے پاس تھا وہ لا کر اس نے اس میں ڈالا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ہدیے کو اور اس پورے تحفے کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد عورت کی خدمت میں پیش کیا کہ دیکھو، تیرے پانی میں سے تو ہم نے کچھ لیا نہیں ہے، اور کیا ہے، لیکن تیرے پانی سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اس وجہ سے ہماری طرف سے یہ ہدیہ تم قبول کرو اور اس کو لے کر چلی جاؤ۔ چنانچہ اس عورت نے وہ ہدیہ لے لیا اور ہدیہ کو لے کر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر وہ چلی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس عامتاً اس کا معمول ہوگا یا اس نے بات کی ہوگی، موبائل کا تو زمانہ تھا نہیں، اس وجہ سے اس کے گھر والے جو لوگ تھے وہ پریشان تھے کہ اس کو اتنے بجے تک میں تو آ جانا چاہیے تھا پانی سے، لیکن اتنے بجے تک میں آئی نہیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ دیر ہو گیا، فکر ہونے لگی، اس وجہ سے وہ فکر میں تھے، اتنے میں عورت پہنچ گئی۔ عورت جب پہنچ گئی تو اس گھر والوں نے کہا کہ بھائی کہاں دیر لگائی تھی، کہاں دیر ہو گئی، ہم تو کتنا پریشان تھے، کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت عورت نے کہا، یہ ابھی تو مسلمان نہیں تھی، اس عورت نے کہا کہ دیکھو آج تو بہت عجیب واقعہ ہوا، اور ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ کچھ نہ پوچھو۔ کہا کہ کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ واقعہ جو پورا ہوا تھا وہ تو اس گھر والوں کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ یا تو حقیقت میں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، واقعی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آج میں ان کا یہ معجزہ دیکھ کر آئی کہ اتنا سارا پانی استعمال کیا لیکن اس میں سے پانی کم نہیں ہوا، یا تو وہ سچے رسول ہیں۔ اور اگر وہ سچے رسول نہیں ہیں، جیسے کہ کفار قریش وغیرہ یا کافر لوگ کہا کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑے جادوگر ہے۔ سمجھ میں آنے کہ اس جادو کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، پانی سب لے لیا، لیکن ہمارے پانی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بہرحال عورت نے اپنے گھر والوں کو جا کر کہا، بلکہ آگے حدیث کو جو دیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا بیج بو دیا گیا، اور وہ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے پسند کرنے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دل سے پسند کرنے والی بن گئی، یہیں سے وہ باقی تھا۔ اور وہ ترجمہ کر رہا ہوں، فَأَفْرَغَهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَاءِ فَلَبِ مَائِهَا، اس کے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی
کہ اتنا سارا پانی نکالا جا رہا ہے، مشکزہ کھولا جا رہا ہے اور پانی کم نہیں ہو رہا ہے. وَإِمَ اللَّهِ، اور خدا کی قسم، لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا وَأَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْعَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَى فِيهَا. اتنا سارا پانی لینے کے باوجود ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا، دماغ میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جتنا مشکزے میں جتنا پانی تھا اس سے زیادہ پانی ابھی موجود ہے، اس میں بھر رہا ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمع کرو اس کے لیے ہدیے کو. فجمعوا لها، بس لوگوں نے اس کے لیے جمع کیا اجوا اور آٹا اور ستو، یہاں تک کہ اس کے لیے جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ سارا جمع کیا. پھر اس کو ایک کپڑے میں رکھ لیا اور رکھنے کے بعد باندھ کر اس کو دے دیا اور اس کو اس کے اونٹنی پر سوار کرا دیا اور کپڑے کو اس کے سامنے، جو ہدیہ تھا اس ہدیے کو اس کے سامنے رکھ دیا. فقال لها تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ بچے، بڑھیا، تیرے پانی میں سے تو ہم نے کچھ بھی پانی نہیں لیا ہے، جتنا پانی بھر کر تو چلی تھی تیرے مشکزے میں اتنا پانی موجود ہے. اللہ جل جلالہ نے هو الذی اسقانا، وہی خدا پاک ہے جس نے ہم کو یہ پانی دیا اور ہم کو سیراب کیا. فاتت اہلا، یہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی، یہاں سے کل باقی رہا تھا. فاتت اہلہا وقد احتبست عنہم، اور یہ روک دی گئی تھی ان سے، یعنی جیسا عامتاً آنے کا اس کا معمول تھا اس معمول سے زیادہ دیر ہو گئی. اس وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کو کہیں روک دیا گیا ہے، کہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے، کہیں کوئی پریشانی آ گئی ہے، کہ اتنے وقت پر تو اس کو آ جانا چاہیے تھا لیکن اتنے وقت پر وہ آئی نہیں. قالو، ان گھر والوں نے کہا ما حبسک یا فلانا، اے فلانا، اس کا نام لے کر کہا کہ تجھ کو کس چیز نے روک دیا، کیوں دیر ہو گئی بھائی، یہ اپنی دیر ہونے کی وجہ بتاؤ. قالت، اس عورت نے کہا العجب لقینی رجلان، ارے کیا بتاؤں، آج تو بہت عجیب معاملہ ہو گیا، بہت عجیب معاملہ ہوا. کیا ہوا؟ کہا کہ دو آدمی راستے میں مجھے ملے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا. فذهبا بی، اور وہ دونوں کے دونوں لے کر چلے مجھ کو الی ھذا الرجل یقال له الصابی، اس آدمی کے پاس لے کر چلے جس آدمی کو مذہب بدلا ہوا، مذہب سے پھرا ہوا کہا جاتا ہے، صابی کہا جاتا ہے، اس کے پاس مجھے لے گئے. ففعل قضا و قضا، اور پھر لے جانے کے بعد مجھے تو وہاں پر کھڑا کر دیا اور اس نے یہ حکم دیا اور لوگ آئے اور یہ سارا جو واقعہ گزرا تھا وہ سارا واقعہ اس نے ذکر کیا، قضا و قضا. اور پھر نتیجے کے طور پر وہ عورت کہتی ہے فواللہ، خدا کی قسم، انہ لاسحر الناس من بین ھذہ و ھذہ، اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان یہ آدمی سب سے بڑا جادوگر ہے، ایسا جادوگر آدمی میں نے نہیں دیکھا. وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ، یہ وسطی اور یہ سبابہ، یہ وسطی اور یہ سبابہ، یہ دونوں انگلی کو کہا اس جگہ اور اس جگہ، یوں دونوں طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے. اور پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اس نے کہا فرفعتہما الی السماء، تانی السماء والارض، یوں آسمان اور زمین کے درمیان، اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے. یا اگر وہ جادوگر نہیں ہے، او یا انہ لرسول اللہ حقا، یا تو پھر وہ حقیقت میں سچا رسول ہے، وہ سچے رسول ہی کو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یا تو وہ سچا رسول ہے یا وہ سچا بہت بڑا جادوگر ہے. اب یہاں پر یہ واقعہ پورا ہو گیا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث و ذکر کی تھی، اس میں اس واقعہ کو بتایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو تیمم کر لیتے، تیمم کرنا تمہارے لیے کافی ہو جاتا تھا. اور اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس کا تذکرہ آ گیا اس وجہ سے. فکان المسلمون، اس کے بعد مسلمان حملے کرتے رہے، یعیرون علی من حولها من مشرکین کو جو اطراف میں رہتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. ولا یصیبون الصنم الذی ہی منہ، لیکن جو اس کی جو جگہ تھی، جو اس کا کیا ہے قافلہ تھا، جو اس کا وہ قبیلہ تھا، اس قبیلہ والے کے پاس کبھی نہیں پہنچے تھے. فقالت یوما لقومها، ایک دن اس بڑھیا عورت نے اپنے قبیلے والوں کو کہا، یعنی اطراف میں
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دعوت لے کر آتے تھے، دعوت پہنچاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، جو مسلمان ہو جاتا تھا ان کو چھوڑ دیتے تھے، جو مسلمان نہیں ہوتا تھا ان کو کیا ہے جزیہ کے اوپر کرتے تھے، اور جزیہ دینے پر بھی جو تیار نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ قتال کرتے تھے۔ غرض کہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، لیکن خود اس کے جو قبیلہ تھا، اس کے جو لوگ رہتے تھے، ان کے اوپر صحابہ نے کیا ہے حملہ وغیرہ نہیں کیا تھا، یا صحابہ کی قوم نہیں آئی تھی۔ لیکن ایک دن اس نے کہا فقالت یوم لقومها ما ارى ان هؤلاء القوم قد يدعونكم امدا، دیکھو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اطراف میں آتے ہیں اور کیا ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے۔ لیکن تمہارے پاس نہ آنا کوئی خاص وجہ سے نہیں، کہیں تم سے ڈرتے ہو یا کہیں کوئی خاص وجہ ہو، بلکہ جان بوجھ کر وہ انہوں نے تم لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ کیوں؟ فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، بس اس وجہ سے آج تک انہوں نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا۔ کیا یہ عورت کہہ رہی ہے اپنے خاندان والے کو کہ کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے اسلام میں کوئی ہمدردی ہے؟ تم اسلام کو سچا سمجھتے ہو؟ تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ یہ عورت نے کہا۔ فَأَطَاعُوهَا، وہ قوم اس کا قبیلے والے بھی بہت اچھے تھے، اس وجہ سے اس بڑھیا کے کہنے کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے والے نے اس کی اطاعت کی اور اس کی بات کو مان لیا اور کہا کہ واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، چلو ہم سب کے سب جا کر خود ایمان کو قبول کرتے ہیں تاکہ لڑائی وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہ رہے۔ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، بس وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ تھا جو اس روز بتایا تھا، اور چونکہ وہ فون آیا تھا اس وجہ سے، اور آپ حضرات کو بھی اچھی طریقے سے واقعہ ذہن میں بیٹھ جائے، میں نے دوبارہ تمہارے سامنے پورا ذکر کر دیا، اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اب اس میں جو الفاظ آئے تھے اس الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اصل میں صحابی کوئی مستقلاً مسلک ہے، مستقلاً مذہب ہے یا کیا ہے، اس کے متعلق تفسیر میں تم نے پڑھا ہوگا کہ ایک فرقہ تھا جو ایک ستارہ ہے سوریا، اس سوریا کی پرستش کرنے والے ہوتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا صحابی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یا جو لوگ اس ایک مذہب میں ماننے والے ہو، اس مذہب کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اس کو بھی صحابی، پھرا ہوا، وہ مرتد یا دین سے نکلا ہوا جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابی کہا، وہ اسی معنی کر کہا کہ جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو، مذہبی کیا ہے مورتی پوجا کو اور کیا ہے شرک کو چھوڑ کر وحدانیت کا راستہ اختیار کیا ہے، دوسری چیز انہوں نے اختیار کی ہے، اس وجہ سے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ صبا کے معنی آتا ہے خرج من دین الی غیرہ، ایک دین سے نکل کر دوسرے دین کی طرف چلا جانا، اور چونکہ یہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین شرک سے نکل کر دین توحید کی طرف چلے گئے تھے، اس وجہ سے عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا۔ وقال ابو العالیہ، صحابی ایک فرقہ ہے اہل کتاب میں سے جو زبور کو پڑھتے ہیں، تو یہ دوسرا صحابی کا معنی ہوا، جیسا کہ جو زبوری کا ایک فرقہ تھا اس کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ایک ستارے کے پرستش کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جی جی یقرؤون الزبور، وہ زبور کو پڑھتے تھے۔ واسب کا معنی مائل ہونا، یہ ابھی جو حدیث میں تمہارے سامنے آیا تھا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عورت کو پاس گئے اور اس نے کہا کہ لے کر جاؤ، اور پھر سارے کے سارے وعصب الیہا، تو اس کا ترجمہ بتایا، اس کا معنی آتا ہے مائل ہونا۔ جی قال رحمه الله باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، ويذكر أن عمر بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وبه قال حدثنا
بشير بن خالد قال اخبرنا محمد وغندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم ان لم اجد الماء شهرا لم اصلي رخصت لهم في هذا فكان اذا وجد احدهم الضرب فقال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر فقانع أو قانع بقول عمار. أبي قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تسمع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تسمع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذ أبرد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله هذا فقال نعم. باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب منعقد کیا اذا خاف الجنوب علی نفسه المرض، اگر کسی آدمی کو جنابت ہو گئی ہے، غسل کی حاجت ہو گئی ہے، چاہے غسل کی حاجت وہ حیض کی وجہ سے ہو، نفاس کی وجہ سے ہو، احتلام کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے ہو، غسل کی اگر حاجت ہو گئی ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو اس کی جان جائے گی، پانی استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ مثلا کوئی علاقہ ایسا ہے کہ وہاں بہت زیادہ سخت ٹھنڈی ہو رہتی ہے اور ایسے ٹھنڈے موقع پر اگر ٹھنڈا گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈے پانی سے کیا ہے اگر غسل کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو موت واقع ہو جائے گی۔ تو ایسے وقت میں جنابت کی حالت سے پاک ہونے کے لیے بھی تیمم کر لینا کافی ہے۔ اذا خاف الجنوب علی نفس المرض او الموت او خاف العطش، یا دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو ہے اس کے اوپر لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سفر میں ہے اور سفر میں پانی ملا نہیں کرتا، اس وجہ سے اگر اس پانی کو غسل کرنے کے لیے اس نے استعمال کر لیا تو کھانا پکانے کے لیے یا پینے کے لیے یا دوسرے وقت کے لیے اس کے لیے پانی نہیں ملے گا اور وہ پیاسا مر جائے گا، ایسا اندیشہ ہے، ایسا خطرہ ہے۔ تو ایسے وقت میں بھی یہ آدمی پانی کے ہوتے ہوئے اگر وہ تیمم کرے گا تو تیمم کرنا کافی ہو جائے گا، یا موت کا یا خوف کیا اس نے پیاس کا تو تیمم کرے۔ اور واقعہ ذکر کیا ویوز کرو ان عمرو بن العاص اجنب فی لیلۃ باردۃ فتیمم، اور یہ واقعہ تمہارے سامنے پہلے گزرا تھا اور اس پر میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حالت سفر میں تھے اور وہاں پر کیا ان کو رات کو احتلام ہو گیا، اور احتلام ہونے کی وجہ سے وہاں کیا ہے ٹھنڈا پانی تھا، ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو اپنی جان کا خطرہ لگا کہ میں کہیں شل ہو جاؤں گا، کہیں لقوہ مار جائے گا، کہیں بیمار ہو جاؤں گا، اس وجہ سے اس نے پانی استعمال نہیں کیا اور تیمم کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جان کے ضیاع کے خوف سے، جان کے جانے کے خوف سے اگر بچنے کے لیے کوئی آدمی تیمم کرے تو تیمم کرنا جائز ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے، فتیمم، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کیا ہے۔ اجنب فی لیلۃ باردۃ فتیمم وتلا، اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنی جان کو ختم مت کرو۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں اپنی جان کو ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا، اپنی جان کو ختم کرنا ہے، ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو درست قرار دیا اور اس کے اوپر کوئی ارشاد اور نکیر نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ اپنے جان کو بچانے کے لیے پانی کو استعمال نہ کریں اور اس کی جگہ پر پانی کا تیمم کر لیا جائے گا تو یہ تیمم کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا یا کوئی کیا ہے اعتراض نہیں کیا۔ روایت جو تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے
وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اذا لم یجد الماء لم یصل۔ قال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہوا، اور اسی واقعے میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اذا لم یجد الماء لا یصلی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، پانی جب تک نہیں ملے گا وہاں تک، یعنی صحابہ میں سے کچھ صحابی ایسے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وضو کے لیے، حدث اصغر کے لیے تو تیمم کافی ہے، لیکن حدث اکبر کے لیے تیمم کو وہ کافی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کو علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تیمم کرنا یہ صرف حدث اصغر کے لیے تو درست ہے، لیکن حدث اکبر کے لیے درست نہیں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، اگر مجھے پانی نہیں ملے گا تو میں جب تک غسل نہیں کروں گا وہاں تک میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھوں گا، اور ناپاک سمجھنے کی وجہ سے میں نماز وغیرہ نہیں پڑھوں گا، نماز میری قضا ہو جائے گی۔ ان سلمان ان ابی وائل قال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے، اذا لم یجد الماء لا یصلی، جب تک پانی نہیں ملے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ قال عبداللہ نعم، حضرت عبداللہ نے کہا ان لم تجد الماء شہرا لم اصلی، کیا ایک مہینے تک بھی پانی نہیں ملے گا تو نماز نہیں پڑھے گا؟ لو رخصت لهم فی ھذا کان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا یعنی تیمم وصلی۔ قالت وقلت فأين قول عمار لعمر، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی حالت میں کیا ہے، وضو تیمم کر لینا چاہیے، اور تیمم کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مسئلہ بتایا کہ تیمم کر لینا چاہیے، اور تیمم کر کے تم پاک ہو گئے، اب نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اس پر اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے، ایک مرتبہ سفر میں نکلے ہوئے تھے اور دونوں کا احتلام ہو گیا۔ دونوں کا احتلام ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز کا جب وقت ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی پانی نہیں ہے، اس وجہ سے میں کیا غسل نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا تو میں نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے پانی نہ ہونے کی شکل میں منہ کے اوپر اور ہاتھ کے اوپر تیمم کر لینا جائز ہے، اس طریقے سے غسل کے لیے بھی تیمم کا جواز تو ہے، یعنی غسل کے لیے بھی تیمم کافی تو ہو جاتا ہے، لیکن غسل میں جس طریقے سے پورے بدن کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے، اس طریقے سے تیمم میں بھی پورے بدن کے اوپر مٹی بہانی ضروری ہوگی۔ یہ سمجھ کر وہاں مٹی جو تھی، اس مٹی میں وہ گر کر الٹ پلٹ ہو کر جس طریقے سے چڑیا حرکت کرتی ہیں، اس طریقے سے انہوں نے حرکت کرنے لگے، اور حرکت کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ میرا تیمم ہو گیا، اور تیمم ہو کر انہوں نے نماز پڑھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث پہلے تمہارے سامنے گزری تھی، اور اس پر میں نے ایک اشکال بتایا تھا کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو تیمم کی آیت اتری تھی یا نہیں اتری تھی۔ اگر تیمم کی آیت اتری تھی تو پھر حضرت عمر نے کیوں تیمم نہیں کیا، اور اگر تیمم کی آیت اتری نہیں تھی تو حضرت عمار ابن یاسر کو کیا پتہ چلا کہ مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ تیمم کی آیت اتری تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے تھے کہ یہ صرف حدث اصغر کے لیے ہے، حدث اکبر کے لیے نہیں ہے، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا ہے، حدث اکبر کے لیے بھی سمجھ کر کہ حدث اکبر کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے مٹی میں پورے کیا ہے لوٹ پوٹ ہو گئے اور نماز پڑھی۔ یہ واقعہ تمہارے سامنے پہلے گزرا تھا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال لم ولو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا یعنی تیمم صلی۔ قال قلت فأين قول عمار لعمر، اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا تھا وہ کیا ہوا؟ قال انی لم ارى عمر قنا بقول عمار، دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، یہ اس کے ذریعے سے ثابت ہوا۔ دوسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کی کہ ابو موسیٰ نے کہا، ارایت یا ابا عبد الرحمن
اذا اجنب فلم اجد الماء، اگر میں جنوبی ہو جاؤں اور پانی مجھے نہ ملے، کیف یصنع، میں کیا کروں؟ فقال عبداللہ لا یصلی حتی یجد الماء، حضرت عبداللہ نے کہا جب تک پانی نہ ملے وہاں تک نماز مت پڑھو۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فکیف تصنع بقول عمار، حضرت عمار نے جس طریقے سے کیا تھا وہ واقعہ تمہارے سامنے ہے، اس صورت میں اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ قال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکفی کا، تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ صرف تم تیمم کر لیتے پوری طریقے سے، پانی میں مٹی میں کیا ہے رگڑنے کی اور مٹی میں کیا ہے الٹ پلٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قال لم ترى عمر لم یقنع بذلک منہ، کہا کہ دیکھا نہیں تم نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کے قول پر تیمم کرنے پر قناعت نہیں کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی۔ فقال ابو موسیٰ فدعنا من قول عمار، حضرت عمار کے قولوں کو چھوڑ دو۔ کیف تصنع بهذه الآیہ فما درى عبداللہ ما یقول، اس آیت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ فعلم کیا ہے؟ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ ان لو رخصنا لهم، اگر ہم اس کو اجازت دے دیتے، یعنی حضرت عبداللہ نے اجازت نہیں دی، تو کہا کہ اگر ہم اجازت دے دیتے تو لوگ تو بہت سستی پسند واقع ہیں، اس وجہ سے ذرا سی ٹھنڈی کے موقع پر بھی وہ غسل کرنا چھوڑ دیتے اور تیمم کر لیتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کرنے کو جو منع کر رہے تھے وہ مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے منع کر رہے تھے کہ اگر اس طریقے سے لوگوں کو کیا ہے ذرا سی بھی سہولت مل جائے گی، ذرا سی بھی چھوٹ مل جائے گی تو چلسی کر کے بہت بڑی چھوٹ کو حاصل کر کے غلط مسئلے میں، یعنی پانی کی استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو اس جگہ پر، تیمم کا جگہ پر پھر ذرا سی بھی سردی لگ جائے گی، ذرا بھی ٹھنڈی بھی لگ جائے گی، ذرا بھی سر میں درد ہو جائے گا تو وہ اس کو استعمال کر کے کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا، اس وجہ سے وہ تیمم کر لیتے۔ ان لو رخصنا لهم، اگر ہم ان کو اجازت دے دیتے، رخصت دے دیتے ہم ان کے لیے اس میں، تو لاوشکا، قریب ہے کہ جب تھوڑی سی بھی ان میں ٹھنڈی محسوس ہوگی پانی کی تو اس کو چھوڑ دیتے اور وہ تیمم کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ جو منع کر رہے تھے تیمم کرنے کے لیے وہ اس وجہ سے منع کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو میں غلط مسئلہ معلوم نہ ہو، لوگ غلط مسئلے کا استعمال نہ کریں۔ کہا کہ ہاں اسی وجہ سے، کہا کہ نام قالا نام، ہاں اسی وجہ سے حضرت عبداللہ منع کر رہے تھے۔ جی قال رحمه الله باب الطيب بالضربة، وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن العامش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي؟ قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له موسى فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لاوشكوا اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. فقلت وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفي بشماله أو ظهر شمالي بكفه ثم مس بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار بن وزاد يعلى عن العامش شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعكت في الصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسى وجهه وكفيه واحدا. التیمم و ضربتن، تیمم کے لیے ضرب ہوگی، کتنی ضرب ہوگی؟ اس میں تیمم کے لیے مٹی پر ہاتھ مارا جائے گا اور ہاتھ مار کر کیا چہرے کے اوپر مسح کیا جائے گا، ہاتھ مارا جائے گا اور ہاتھ کے اوپر مسح کیا جائے گا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کتنی ضربیں ہوگی، 2 ضرب ہوگی یا 3 ضرب ہوگی۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ 2 ضرب ہوگی
تو وہ ایک ضرب تو چہرے کے لیے ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن دوسری ضرب جو ہاتھ کے لیے ہوگی وہ صرف رسغین تک، پہنچوں تک کے لیے ہوگی یا کوہنی تک کے لیے ہوگی۔ اس میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری ضرب جو ہوگی وہ صرف رسغین تک ہی ہوگی، اور دلیل میں پیش کرتے ہیں اس حدیث کو جو یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ تیمم کس طریقے سے کرنا چاہیے، یا یہ پورا واقعہ بیان کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گزرا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل سے تیمم کے لیے پورے بدن کے اوپر مٹی بہانا یا پورے بدن کے اوپر مٹی لگانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ صرف کافی ہے کہ اس طریقے سے ضرب لگاؤ۔ ایک ضرب لگا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مسح کر کے بتا دیا، اور دوسری ضرب لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے تک بتا دیا۔ اس حدیث سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ دوسری ضرب صرف رسغین تک کے لیے ہوگی، پہنچے تک کے لیے ہوگی، پہنچے کے اوپر مسح کر لیا جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو تیمم کیا، اس تیمم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب چہرے کے لیے لگائی اور دوسری ضرب ہاتھ کے لیے لگائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کوہنی تک مسح کیا۔ اس وجہ سے دوسری ضرب جو ہوگی وہ ہاتھ کے لیے ہوگی اور کوہنیوں تک کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث جو تم نے یہاں پر ذکر کیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنچے تک کو بتایا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو سکھلانے کے لیے یہ بتایا کہ پورے بدن کے اوپر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ضرب چہرے کے لیے ہوگی اور ایک ضرب ہاتھ کے لیے ہوگی، اور ہاتھ کا اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بول کر جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے صرف ہاتھ کے پہنچوں کو بتا کر پورا ہاتھ مراد لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسری ضرب ہاتھ کے لیے ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں اس اختلاف کو اشارہ کرنے کی وجہ سے تمہارے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا۔ حدیث کا تو وہی ہے جو ابھی تمہارے سامنے گزری ہے، لیکن دوسرے راوی ہیں، دوسرا واقعہ ہے، اس وجہ سے ان کا محمد ابن سلام کہتے ہیں قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش سلیمان ابن عمش عن شقیق قال كنت جالسا مع عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کا جس کے حدیثوں کے اوپر دار و مدار ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال له ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم اور اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لو ان رجلا اجنبا، اگر کوئی آدمی جنوبی ہو جائے، فلم یجد الماء شہرا، اور مہینے تک اس کو پانی نہ ملے، اگر کوئی آدمی جنوبی ہو جائے اور مہینے تک پانی نہ ملے، اما کانا یتیمم ویصلی، تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھے یا تیمم کر کے نماز نہ پڑھے، کیا کرے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ پوچھا۔ فقال عبداللہ، تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یتیمم وان کان لم یجد شہرا، اگرچہ مہینے تک پانی نہ ملے، یعنی اس کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے، غسل کی جگہ پر وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو یہ تیمم کر کے نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ جنوبی آدمی ہو جائے، ناپاک آدمی ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو تیمم کرنا کافی نہیں ہے، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ جب تک غسل نہیں کرے گا وہاں تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ سوال جواب سے تو یہی معلوم ہوا، اور سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اچھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ کے فرمانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے، بغیر غسل کیے اس تیمم کرنا کافی نہیں ہے، تو پھر اس حدیث قرآن پاک کی جو آیت ہے جو سورہ مائدہ میں نازل ہوئی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ فَلَن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا،
اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس آیت کے ذریعے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حدث اصغر سے بھی تیمم کرنا جائز ہے اور حدث اکبر سے بھی تیمم کرنا جائز معلوم ہوتا ہے۔ فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو رخص فی ھذا، اگر ان لوگوں کو غسل کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت کا حکم بتا دیا جائے تو لاؤ شکو، تو مجھے خطرہ ہے کہ اذا بورد علیہم الماء، جب ٹھنڈا پانی ہوگا یا ٹھنڈا پانی استعمال کرنا ان کو اچھا نہیں لگے گا، ان یتیمموا الصعید، تو وہ مٹی سے تیمم کرنا شروع کر دیں گے اور غسل کرنے کو چھوڑ دیں گے۔ تو مجھے یہ معلوم ہے کہ لوگ غلط مسئلے کو استعمال کریں گے اور غلط مسئلے کو استعمال کر کے عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس وجہ سے احتیاطی طور پر ہم ان کو ایسے وقت میں تیمم کرنے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں غسل کرو اور غسل کرے نماز پڑھو، یہ ہمارا مطلب ہے۔ ارے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یعنی ہم جائز تو سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان کو چھوٹ دے دی جائے گی تو لوگ جو ہیں وہ سہولت پسند ہیں، اس وجہ سے وہ سہولت کو استعمال کرنے میں چلسی کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور پھر اس صورت میں تیمم کریں گے اور غسل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ آپ غسل کرنے سے منع کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے؟ کہا کہ ہاں۔ قال انما کرہتم ھذا لہذا، کیا تم اس وجہ سے ناپسند کر رہے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ پس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرا سوال کیا اور اس سوال میں وہی واقعہ ذکر کیا جو اس سے پہلے کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ چکا ہے کہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، دونوں کو احتلام ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب تک پانی نہیں ملا وہاں تک غسل نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی، اور حضرت ابو موسیٰ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی میں جس طریقے سے چڑیا مٹی میں الٹ پلٹ کرتی ہے اس طریقے سے الٹ پلٹ کر کے تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو پورا واقعہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورے بدن کے اوپر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس طریقے سے 2 ضرب لگا لیتے تو یہ کافی ہو جاتا تھا۔ یہ حدیث تمہارے سامنے گزری تھی۔ اس کے متعلق کہتے ہیں فقال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا نہیں سنا تم نے قول عمار کو؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو کیا کہا تھا، وہ نہیں سنا؟ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کی وجہ سے ہم کو سفر میں بھیجا، فاجنبت، میں جنوبی ہو گیا، فلم اجد الماء، اور پانی نہیں ملا مجھے، فتمرقت فی الصعید کما تمرق الدابہ، جس طریقے سے جانور یا چوپایا مٹی میں کیا ہے الٹ پلٹ کرتا ہے اس طریقے سے میں بھی مٹی میں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سفر سے واپس آئے تو آ کر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا کہ ہمیں اس طریقے سے احتلام پیش آ گیا تھا اور کیا ہے میں نے اس طریقے سے مٹی میں، فقال انما کان یکفیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حضرت عمار ابن یاسر کو کہا کہ پوری طریقے سے اپنے بدن پر مٹی لگانا یا مٹی میں لڑک پڑک ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، انما یکفیک ان تصنع، یہ کہ تم کرتے اس طریقے سے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، ایک ضرب لگائی چہرے پر مسح کیا اور دوسری ضرب لگا کر پونچھوں کا مسح کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں جو مسئلہ قائم کیا تھا اس جملے سے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب میں صرف پونچھوں تک ہی ہاتھ پر اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنی تک اس کا مسح نہیں کیا۔ اس وجہ سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف دونوں پونچھوں کا مسح کر لیا جائے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کو متعدد بار ذکر کرتے ہیں اور ہر جگہ پر اس کے مختلف پہلو سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تم کو ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو گزر گیا، لیکن ہر واقعے میں جہاں کمال ہوتا ہے، جہاں کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس بتانے میں صرف پونچھوں تک ہاتھ دھویا، اس سے
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ معلوم ہوا۔ اس کا جواب میں ابھی تمہارے سامنے دے چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ جنابت کے یعنی ناپاک آدمی کے لیے غسل کرنے کا اگر انتظام نہ ہو تو تیمم کرنا کافی ہے، اور اس تیمم کے لیے بھی جس طریقے سے حدث سے تیمم کیا جاتا ہے اتنا ہی کیا جائے گا، اور اتنا ہی کرنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کیا اور اختصار کر کے بتا دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا ہے ہاتھ کی جگہ پر صرف پہنچوں پر اکتفا کر لیا جائے گا تو یہ کافی ہوگا۔ جیسے تمہیں کوئی پوچھا کہ 2 کام کر لینے کیوں اور یہ کیوں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرا کام کما حق کو جس طریقے سے کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا۔ ہاکذا وضرب بکفہ ضربۃ علی الارض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی زمین پر، ولم نفذھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑا نہیں جیسے پہلے بتایا تھا، بلکہ ثم مسح بها ظہر کفیہ و بشمالہ او ظہر شمالہ بکفیہ، بائیں ہاتھ کو دانے پر یا کیا ہے دانے ہاتھ سے بائیں پر، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرا دیا اور بتا دیا۔ تو یہاں پر جوز بول کر کل مراد دیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہاں پر ہوگا۔ ثم مسح بہما وجهہ، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ضرب لگانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر مسح کیا۔ وقال عبداللہ افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اعتماد نہیں کیا؟ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتایا تھا کہ حضرت عمار کے نزدیک بھی تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے غسل کے لیے تیمم کیا، اور تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے غسل پر قیاس کرتے ہوئے پورے بدن کے اوپر مٹی لگائی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تیمم صرف حدث اصغر کے لیے ہے، حدث اکبر کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جب وہاں واقعہ معلوم ہوا تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ تیمم حدث اصغر کے لیے بھی ہے، حدث اکبر کے لیے بھی ہے۔ وزادہ یالی عن الاعمش عن شقیق قال کنت مع عبداللہ و ابی موسیٰ، میں عبداللہ کے ساتھ تھا اور ابو موسیٰ ساتھ میں تھے۔ فقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ نے کہا الم تسمع قول عمار لعمر، کیا نہیں سنا تو نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو جو حضرت عمر کو کہا تھا کہ حضرت عمار نے تو تیمم کر لیا تھا، اور حضرت عمر کو بھی کہا تھا تو تیمم کرو، لیکن حضرت عمر نے تیمم نہیں کیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی انا وانت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اور مجھے دونوں کو بھیجا تھا ایک سفر میں، اور ایک سفر میں ہم گئے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ فاجنب، تو میں جنوبی ہو گیا، بس میں الٹ پلٹ کرنے لگا، لڑکنے لگا مٹی میں، اوت پوت ہونے لگا مٹی میں۔ فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہ، ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو ہم نے پوری رویداد جو بتائی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں نے اس طریقے سے مٹی لگا کر تیمم کر کے نماز پڑھی۔ فقالا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا، اے عمر، تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ حدث اکبر کے لیے تیمم کافی نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ حدث اصغر کے لیے جس طریقے سے تیمم کافی ہے اس طریقے سے حدث اکبر کے لیے بھی تیمم کافی ہے، یہ حضرت عمر کو کہا۔ اور حضرت عمار کو کہا کہ عمار، تم نے پورے بدن کے اوپر مٹی لگائی، یہ پورے بدن کے اوپر مٹی لگا کر تیمم کرنا یہ تمہاری غلطی ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس طریقے سے 2 ضرب جیسے وضو کے لیے کی جاتی ہے، جیسے حدث اصغر کے لیے کی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہی 2 ضرب 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا اور چہرے اور ہاتھ کے اوپر ملنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، غسل کے لیے بھی حدث اکبر کے لیے بھی۔ فقال انما کانا یکفی کا ہاکذا ومسح وجہہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا مسح کیا، وہ کفیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کفین، دونوں پہنچوں کا مسح کیا، واحدتاً، ایک ہی مرتبہ میں اس طریقے سے اشارہ کیا۔
تو ہماری طرف سے اس کا جواب ابھی ہم نے دے دیا کہ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ 2 ضرب کافی ہے اور پورے بدن کے اوپر مٹی لگانا ضروری نہیں ہے. جی. قال رحمه الله باب وفي قال حدثنا عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب کو ذکر کیا بغیر عنوان کے. باب بلا عنوان سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ترجمۃ الباب نہیں باندھا. اس سے پہلے بھی باب بلا ترجمہ کو میں پوری تفصیل کے ساتھ تم لوگوں کے سامنے بتا چکا ہوں. اور اس میں کیا ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پورا تیمم کا باب تم نے پڑھ لیا، مسائل پڑھ لی، حدیث تم نے دیکھ لی، اب ایک باب کو میں منعقد کرتا ہوں. ترجمۃ الباب میں خود نہیں بتاتا، اب تم اپنی طرف سے اس میں ترجمۃ الباب لگاؤ کیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے جو مسئلہ بیان کیا تھا اس میں کوئی نیا، کوئی جدت، کوئی نئی چیز بیان کرنی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بلا ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور باب بلا ترجمہ کو بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اور بعض حضرات تو وہی گٹا پٹا جواب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں ترجمۃ الباب کو منعقد کرنا چاہتے تھے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو موقع نہیں ملا، یا اس کے، لیکن یہ چیزیں زیادہ صحیح نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کے لکھنے کے بعد بھی کئی سال تک بخاری پڑھائی ہے. کیا اتنا پڑھانے کے باوجود بھی امام بخاری کو وقت نہیں ملے گا تو کب وقت ملے گا؟ خیر بہرحال باب بلا ترجمہ ہے یہ. اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی حدیث ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے گزری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران کو، 2 آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ عورت کے پاس گئے، عورت پانی لے کر آ رہی تھی اور پانی کو عورت کو لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یاد آ گئی کہ نہیں وہ پوری حدیث؟ وہی حدیث ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رعا رجلا معتزلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی الگ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، معتزلا الگ ہوا. لم یصلی فی القوم، قوم کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، اے بھائی ہم سب نماز پڑھ رہے تھے، تم نے کیوں ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور تم کیوں الگ تھلگ رہا اور تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ فقال، تو اس نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتنی جنابت، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور یہاں پر پانی نہیں تھا، مجھے غسل کرنا ضروری تھا، غسل کرنے کا انتظام نہیں تھا، میں ناپاک تھا اور ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی. قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تمہارے لیے مٹی کافی ہے، اس مٹی کے اوپر تم تیمم کر لو، تیمم کرنے سے تمہارا کیا ہو جائے گا؟ پاکی حاصل ہو جائے گی اور تمہارا کیا ہو جائے گا؟ طہارت حاصل ہو جائے گی اور نماز پڑھنا تمہارے لیے حاصل ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر میں نے شروع میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں بہت سارے گر اور بہت سارے نکات ہے، اور ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کے اخیر میں، کتاب کے اخیر میں آخر کا لفظ یا آخر کا کوئی لفظ وغیرہ ایسا ذکر کرتے ہیں یا تو اخیر کا طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس صورت میں ایک کتاب التیمم ختم ہو رہا ہے، اب اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہاں سب نے نماز پڑھی اور اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی، آخر میں رہا تھا نہ رہا، اس کے ذریعے سے آخر ہو گیا۔ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نے نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنے کا ہمیں حکم فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ موت کو یاد رکھو۔ دیکھو، موت کو یاد رکھنا یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ موت کو یاد رکھنا بہت سارے گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اکثر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے ختم ہونے پر ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو، موت کو یاد رکھو، آخر موت ہے، اور موت کے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس وجہ سے موت کو یاد رکھو، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کے اعتبار سے میں نے جیسے ابھی بتایا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے کیا توجہ ہوئی، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہاں پر سب سے اخیر میں لفظ آیا بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، سعید کہتے ہیں مٹی کو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سعید کے ذریعے سے حضرت امام بخاری نے موت کو یاد دلا دیا کہ دیکھو، آخر تمہارا انجام، آخر تمہاری حد، آخر تمہارا کام مٹی ہے، مٹی ہی میں جانا ہے، مٹی ہی میں مل جانا ہے، اس وجہ سے موت کو یاد رکھو۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہارے سامنے کتاب الطہارت اور طہارت کے متعلق جو مسائل وغیرہ تھے وہ تمہارے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پڑھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب تمہارے سامنے بہت بڑا جنکشن، بہت بڑا اسٹیشن آ گیا ہے کتاب الصلاۃ کا، سمجھ میں آ گیا؟ 20 منٹ باقی بھی ہے، کیا خیال ہے؟ بہت چھٹیاں منائی ہے۔ اصل چیز میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عبادت، ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ کتاب ایمان میں تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی مقبول ہوگا، اور بغیر ایمان کے بڑا سے بڑا بھی کام معتبر نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال بتائی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے مطیع اور فرما بردار، سمجھ میں، نیشنلٹی والا آدمی، تمہاری کیا ہے کمیونٹی والا آدمی، سمجھ میں، وہ اگر کوئی کام کرتا ہے، چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے، بڑا سا بھی کام کرتا ہے، تو اپنا ہے، اپنی کمیونٹی کا ہے، اپنے مسلک کا ہے، اپنے مذہب کا ہے، اپنی کیا ہے برادری کا ہے، یہ سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہے، دنیا میں دیکھتے ہو۔ لیکن جو بغاوت کرے اور جو باغی بن جائے، وہ باغی کیا ہے پوری قوم کے سامنے، سب کے سامنے کیا ہے بغاوت کی وجہ سے ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور جب آدمی ناپسندیدہ ہو تو اس سے جو کام بھی کیا جائے گا، جو کام بھی کرے گا، وہ کام کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی کام اس کو پسندیدہ نظر کے ساتھ اس کو نہیں دیکھے گا، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے جو آدمی مسلمان ہے تو مسلمان کا تو ہر چھوٹا سا چھوٹا کام بھی پسند ہے، اور جو آدمی مسلمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مخالف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ باغی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، تو ایسا آدمی اس کو باغی قرار دیا گیا ہے، اس کو کافر قرار دیا گیا ہے، اس کو مرتد قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کافر اور مرتد کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس کام کے اوپر اس کو ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے آدمی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کے کرنے کی وجہ سے
دنیا ہی میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے، دنیا ہی میں اس کو مال میں اولاد میں برکت دے دی جائے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اس کا بدلہ پورا ہو جائے، مرنے کے بعد اس کو کوئی بدلہ، مرنے کے بعد اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ آج کل بھی جتنی چیریٹیاں چل رہی ہے تم دیکھ رہے ہو، مسلمان بھی چلاتے ہیں، غیر مسلم زیادہ چلاتے ہیں، سمجھ میں آ گئے نہیں؟ لیکن اب اس چیریٹی کا ان کو اللہ کی رضامندی یا اللہ کا ثواب بھی ملے یہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے، سمجھ میں؟ اس وجہ سے جو یہ چیریٹی کرتے ہیں، اس چیریٹی کی وجہ سے دنیا ہی میں ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی اولاد میں، ان کے آشائش میں ترقی اور سہولت کی جائے، وہ ہو سکتا ہے اور وہ ہوتی ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس سے پہلے کتاب الایمان کو تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، اور ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایمان کے بعد کتاب الصلاۃ کو ہی ذکر کرنا چاہیے تھا، اور کتاب الصلاۃ ہی کو ذکر کیا، لیکن لا يقبل الصلاۃ بغیر طہور، نماز بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز سے پہلے طہارت کے مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کیا کہ آدمی سب سے پہلے پاک ہو جائے۔ نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے، اول پاکی بدن کی، دوسری پاکی کپڑے کی، تیسری پاکی جائے نماز کی، ضرور مسلمین میں تم نے اس کو پڑھا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس پاکی کے جو مسائل تھے، اس پاکی کے مسائل کو ذکر کیا، اور پاکی کے لیے جو ضرورتیں تھیں وہ تمہارے سامنے کتاب و طہارت میں ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل مقصود جو ہے صلاۃ، اس نماز کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے پڑھا جی بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الأسرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان بن حرب في حديثه قال فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن يونس بن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل عليه الصلاه والسلام فخرج صدري ثم قصر بماء زمزم ثم جاء بتسق من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافاقه في صدري ثم اطلقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبرائيل عليه السلام لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبرائيل. قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد. فقال أرسل إلي؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يسار أسودة، إذا نظر قبل يمينه فضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبرائيل من هذا؟ قال هذا آدم وهذا الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صليف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض
فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهي بي الى سدرة المنتهى وغشي الوان لا ادري ما هي. ثم ادخل الجنه فاذا فيها حبائل اللؤلؤ واذا ترابها المسك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين قالت فرض الله الصلاه حين فرض ركعتين ثم في الحضر والسفر فاقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد اب تمہارے سامنے کتاب الصلاۃ کو یہاں پر ذکر کیا اور صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے اور صلاۃ جس کو آج کل ہم نماز کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں اس کا کس طریقے سے استعمال ہوا. 2 بحث. تیسری بحث جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی ابتدا ہوئی, کس طریقے سے اس کی شروعات ہوئی. باب ان کا فقانہ بد الوحی میں وحی اور وحی کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی وہ ذکر کیا تھا. اسی طریقے سے وضو کا مسئلہ آیا تو وضو کے مسئلے میں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم کے ذریعے سے وضو کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی وہ تمہارے سامنے ذکر کیا. اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر کیف فرضت الصلاۃ نماز کی فرضیت کیسے ہوئی, کتنی بڑی اہم عبادت ہے, کتنی بڑی اہم جگہ میں اس کی فرضیت ہوئی اور پورا واقعہ کیا ہوا وہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. چونکہ واقعہ بہت اہم ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اسی میں 50 نمازیں کیسے فرض ہوئی, پھر 5 کیسے رہ گئی اور 5 بھی کس طریقے سے ہوئی اور یہ کس طریقے سے ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, یہ ساری تفصیلیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی ہوئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کا حکم کیا ہے, معراج کا حکم کیا ہے, یہ ساری بحث تمہارے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے اور تفصیل سے ذکر کرنے کا ارادہ ہے کہ اچھی طریقے سے تمہیں معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کی فرضیت یعنی معراج کا واقعہ کب آیا تھا. اس کے متعلق کیا اقوال ہے. ایک قول ہے سن ہجری 12 میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور سن ہجری 12 میں نماز فرض ہوئی. لیکن یہ قول اس وجہ سے زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ سن ہجری 10 میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عام الحزن کون سے سال میں تھا؟ وہی تو 10ویں سال میں ہوا کہ نہیں, ہجرت والا نہیں, نبوت کا 10واں سال تھا کہ نہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12 میں معراج ہوئی تو یعنی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد معراج